أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال في موضع آخر: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کے بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو خوش رکھے، آمین۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے سبق کا سلسلہ جاری ہے کہ جس کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم قرآن پاک کو سیکھیں گے رفتہ رفتہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ضرور ضرور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اس لیے کہ ہم موبائل کے اندر بہت سارے دوسرے ویڈیوز دیکھتے ہیں، لیکن قرآن پاک کے تعلق سے ان ویڈیوز کو دیکھنا ہمارے لیے ثواب کا کام ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے اعمال پیش ہوں گے، تو اس موبائل کے ذریعے سے بھی ہمارے اعمال کو گنوائے جائیں گے، تو ان میں سے انشاءاللہ یہ عمل بھی گنوایا جائے گا کہ اس موبائل کے ذریعے سے ہم نے قرآن پاک کو سیکھنے کا ذریعہ بنایا۔ تو آئیں ہم آج کا سبق معلوم کرتے ہیں کہ ہمارا سبق چل رہا ہے تختی نمبر 7، تنوین۔ تنوین کی تختی ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ یہ تنوین کا سبق بھی جو ہے بہت ہی اہم اور ضروری ہے تجوید کے اندر، اور قرآن پاک کی تلاوت کے حسن کو دوبالا کرنے کے لیے اور خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے تنوین اور نون ساکن بہت ہی انمول ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں کہ تنوین کے آواز کو ہم اچھی طرح سمجھیں، اور اس کے طریقے وغیرہ سب آگے آئیں گے۔ تنوین اور نون ساکن کے ویسے تو 4 قاعدے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہاں پر تنوین کس کو کہتے ہیں اس کو ہم معلوم کریں گے۔ جیسا کہ تختی کے اندر خود معلوم ہو گیا، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اس کو اچھی طرح سے آپ یاد رکھ لیں۔ چلے ہم سب سے پہلے تنوین کے پڑھنے کے طریقے کو معلوم کرتے ہیں۔ 2 زبر کو کس طرح پڑھنا ہے؟ حمزہ 2 زبر ان، با 2 زبر بن، تا 2 زبر تن، ثا 2 زبر ثن، جیم 2 زبر جن۔ یہاں پر جو ثا ہے، میں ثا کو ادا کر رہا ہوں۔ پچھلے بھی آپ حضرات کو کہا گیا تھا کہ میں ثا کی آواز آپ کو نکال کر بتا سکتا ہوں کہ کس طرح سے ادا کرنا ہے، شکل و صورت کے اعتبار سے بتانا مشکل ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا میں اشارہ کرتا ہوں، سامنے کی اوپر کے جو دانت ہیں ان دانتوں کے کناروں پر اپنی زبان کو پھیلا کر زبان کے کنارے کو لگائیں اور آہستہ سے سا کہیں۔ اپنے ہاتھ کو سامنے رکھ کر ہلکی سی ہوا لگ رہی ہے تو سمجھے یہ سا کا مخرج ہے، ورنہ سین اور سا یہ دونوں یک کرتے ہیں بہت سارے۔ اس طرح نہیں کرنا ہے، بلکہ سا 2 زبر سن، جیم 2 زبر جن، حا 2 زبر حن، خا 2 زبر خن، دال 2 زبر دن، ذال 2 زبر ذن، را 2 زبر رن، زا 2 زبر زن، سین 2 زبر سن، شین 2 زبر شن، صاد 2 زبر صن، ضاد 2 زبر ظن، طا 2 زبر طن، ظا 2 زبر ظن، عین 2 زبر عن، غین 2 زبر غن، فا 2 زبر فن، قاف 2 زبر قن، کاف 2 زبر کن، لام 2 زبر لن، میم 2 زبر من، نون 2 زبر نن، واو 2 زبر ون، ہا 2 زبر ہن، حمزہ 2 زبر ان، یا 2 زبر ین،
تو دوستو یہاں پر آپ حضرات کو ایک اشکال ہوا ہوگا، یہاں پر الف لکھا ہوا ہے، اس کو ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ تو الف کو یہاں پر نہیں پڑھنا ہے بلکہ دو زبر ہی کو پڑھنا ہے۔ یہ الف جو لکھا گیا ہے اس لیے لکھا گیا ہے تاکہ زیر اور پیش کے سبق سے الگ ہو۔ جیسے پچھلے کہا گیا کہ زبر کو بتانے کے لیے الف ہونا چاہیے، تو اس طرح سے جو ہے یہاں پر الف لکھا گیا ہے، الف کو جو ہے نہیں پڑھیں گے، تا الف دو زبر تن نہیں پڑھیں گے، تا دو زبر تن ہی پڑھیں گے۔ اور اسی طرح نیچے دو زیر کا سبق ہے، ہم زہ دو زیر ان، با دو زیر بن، تا دو زیر تن، سا دو زیر ثن، جیم دو زیر جن، حا دو زیر حن، خا دو زیر خن، دال دو زیر دن، زال دو زیر غن، را دو زیر رن، زا دو زیر زن، سین دو زیر سن۔ تو دوستو کیا آپ حضرات بھی میرے ساتھ ہی پڑھتے رہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو بعد میں کتاب اٹھانے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، تو یہیں پر وہ حضرات میں آپ کی طرف سے یہاں پر اشارہ کر رہا ہوں پین کے ذریعے سے، اس کو اچھی طرح سے دیکھ کر آپ پڑھ لیں، ایک سے دو تین مرتبہ ویڈیو کو ریپیٹ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ سبق یاد ہو جائے گا اور انشاءاللہ آپ حضرات کو آسانی ہوگی۔ شین دو زیر شن، صاد دو زیر صن، ضاد دو زیر ضن، طا دو زیر طن، ضا دو زیر ضن، عین دو زیر عن، غین دو زیر غن، فا دو زیر فن، قاف دو زیر قن، کاف دو زیر کن، لام دو زیر لن، میم دو زیر من، نون دو زیر نن، واو دو زیر ون، ہا دو زیر ہن، حمزہ دو زیر ان، یا دو زیر ین، یا دو زیر ین۔ تو دوستو یہ تھی دو زیر کی تنوین، پھر دو پیش کی تنوین پڑھ لیتے ہیں۔ دو پیش، حمزہ دو پیش ان، با دو پیش بن، تا دو پیش تن، سا دو پیش سن، جیم دو پیش جن، حا دو پیش حن، خا دو پیش خن، دال دو پیش دن، زال دو پیش ذن، را دو پیش رن، زا دو پیش زن، سین دو پیش سن، شین دو پیش شن، صاد دو پیش سن۔ جیسے پیش کے سبق میں کہا گیا تھا کہ تین باتوں کو الگ الگ کرنا ہے، جیسے ضاد اس کو الگ کرنا ہے، دو پیش ذن، ایسا تین کو الگ الگ کر کے پڑھنا ہے، تین باتوں کو بھی، ضاد کو، دو پیش کو اور اس کو ملا کر جو پڑھتے ہیں ذن وہ، ورنہ کیا ہو جائے گا ضاد دو پیش ذن، ایسا بہت دشواری ہوگی پڑھنے کے لیے، اس لیے آپ اس طرح پڑھیں، ضاد دو پیش ذن، طا دو پیش تن، ضا دو پیش ذن، عین دو پیش عن، غین دو پیش غن، فا دو پیش فن، قاف دو پیش قن، کاف دو پیش کن، لام دو پیش لن، میم دو پیش من، نون دو پیش نن، واو دو پیش ون، ہا دو پیش ہن، حمزہ دو پیش ان، یا دو پیش ین، یا دو پیش ین۔ تو دوستو اس طرح سے جو ہے تختی نمبر 7 کا سارا سبق آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا، اس کو آپ رواں کے طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے ان، بن، تن، ثن، جن، حن، خن، دن، ذن، ان، بن، تن، سن، جن، حن، خن، دن، ذن، رن، ان، بن، تن، ثن، جن، حن، خن، دن، ذن، رن۔ یہ جو ہے آپ حضرات جیسے میں پہلے طریقہ پڑھنے کا بتایا اس کو اچھی طرح پڑھ لینے کے بعد اس طریقے سے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو آسانی ہوگی۔ پہلے ہی اگر پڑھنا چاہیں تو تھوڑا مشکل ہوگا، اس لیے کہ بعض حروف کی آوازیں آپ کو پتہ نہیں ہیں، پہلے آپ ہجے پڑھ لیں پھر اس کے بعد اس طرح رواں پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو دوستو بزرگوں آپ حضرات کو تختی نمبر 7 کا سبق سارا سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ تو یہاں پر جیسے پچھلے اسباق میں
اجرائے قواعد تھے، اسی طرح یہاں پر بھی مختصر سے اجرائے قواعد ہے. بس اتنا سا، جیسے تختی میں بات آئی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. یہاں پر ایک ہے 2 زبر کو تنوین کہتے ہیں، 2 زیر کو تنوین کہتے ہیں اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. بس اتنا ہی. 2 زبر کو تنوین کہتے ہیں، 2 زیر کو تنوین کہتے ہیں، 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. اتنی سی بات یاد رکھنی ہے بس. پھر اس کے بعد تختی نمبر 8 ہے. یہاں پر تنوین اور نون ساکن دونوں سبق یہاں پر آئیں گے. تنوین اور نون ساکن، تنوین کا سبق بھی ہے، نون ساکن کا سبق بھی ہے. آئے ہم سب سے پہلے تختی معلوم کرتے ہیں. تختی نمبر 8، تنوین و نون ساکن. جس نون پر جزم یعنی سکون ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں. تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، جیسے با 2 زبر بن برابر ہے با نون زبر بن کے. یعنی با 2 زبر بن پڑھنا بھی ایک ہی ہے، با نون زبر بن پڑھنا بھی ایک ہی آواز ہے. دونوں کی آواز یکساں ہوتی ہے، یہی یہاں پر کہا گیا ہے. اور ایک بات یہاں پر یاد رکھیں، جس نون پر جزم ہو یعنی سکون ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں. جزم اور سکون دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں، ایک ہی چیز. جیسے یہاں پر یہ جزم ہے تو اس کو اچھی طرح آپ سمجھ لیں. یہ جزم ہے، یہ پیش ہے. ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر پیش اس طرح سے گول جو ہے ملا ہوا ہے، یہاں پر منہ کھلا ہوا ہے اس کا. تو یہ جزم ہے، یہ پیش ہے. تو جزم اور سکون دونوں ایک ہی کو کہتے ہیں. تو جس پر جزم آئے اس کو ساکن کہتے ہیں. جیسے با ساکن، تا ساکن، نون ساکن، اس طرح الگ الگ، را ساکن، یہ سب باتیں آگے آئیں گی. جس نون پر جزم یعنی سکون، جزم اور سکون دونوں ایک ہی بات. جزم کو سمجھانے کے لیے سکون کو لا رہے ہیں. جس نون پر جزم یعنی سکون ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں. تو دوستو سکون کو سکون اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک جگہ رکا ہوا رہتا ہے، سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا رہتا ہے. تو اس کا وہ انتظار کرتے رہتا ہے اپنے پچھلے والے حرف کا. پچھلے پر جو حرکت آئے اس کے مطابق اس کو ادا کریں گے. جیسے تا 2 زیر تن، تا نون پیش تن، پیچھے والا جو حرکت ہوگی وہی حرکت جو ہے اس کو لگا کر ہم پڑھیں گے. جس نون پر جزم یعنی سکون ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں. تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، جیسے با 2 زبر بن برابر ہے با نون زبر بن کے. تو تختی ہوئی ہے. تختی کے بعد یہاں پر ہم سبق پڑھتے ہیں. تا 2 زبر تن، تا نون زبر تن، تا 2 زیر تن، تا نون زیر تن، تا 2 پیش تن، تا نون پیش تن، سا 2 زبر ثن، سا نون زبر ثن، سا 2 زیر سن، سا نون زیر سن، سا 2 پیش سن، سا نون پیش سن، جیم 2 زبر جن، جیم نون زبر جن، جیم 2 زیر جن، جیم نون زیر جن، جیم 2 پیش جن، جیم نون پیش جن، دال 2 زبر دن، دال نون زبر دن، دال 2 زیر دن، دال نون زیر دن، دال 2 پیش دن، دال نون پیش دن. تو اس طرح سے آپ جو ہے اس کو ہجے کر کے پڑھ سکتے ہیں. رواں پڑھنا ہے. تن تن، تن تن، تن تن، سن سن، سن سن، سن سن، جن جن، جن جن، جن جن، دن دن، دن دن، دن دن. اس طرح سے جو ہے اس کے ہم رواں بھی پڑھ سکتے ہیں. تو آگے دوستو کہ مشق کا سبق دیا گیا ہے. مشق میں ہم سب سے پہلے رواں پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے ہجے کریں گے. عادن، سوء، قریب، فمن، عظیم، کن، مرض، رسول، شیئا، غشاوة، غاسق، ہدن. یہ تھے رواں. پھر اس کے بعد اس کو ہجے کرنے کا طریقہ جیسے پچھلے بتایا گیا اسی طریقے پر اس کو ہجے کرنا ہے. عین الف زبر ع، دال 2 زبر دن، عادن، سین واو زبر سو، حمزہ 2 زیر ان، سو ان،
قاف زبر قا، را یا زیر ری، قری، با دو پیش بن، قریب، فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، عین زبر ع، ضا یا زیر ضی، عضی، میم دو پیش من، عظیم، کاف نون پیش کن، میم زبر ما، را زبر را، مرا، ضاد دو پیش ظن، مرضن، را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام دو پیش لن، رسول، شین یا زبر شی، حمزہ دو زبر ان، شیئن، غین زیر غی، شین الف زبر شا، غشا، واو زبر و، غشاوہ، تا دو پیش تن، غشاوتن، غین الف زبر غا، سین زیر سی، غاسی، قاف دو زیر قن، غاسقن، ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، ہدن۔ تو دوستو اس کے ہجے بھی جو ہے آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر سنائے گئے۔ تو اس کے جو قواعد ہیں، پچھلے قواعد آپ یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ ان قواعد کے ساتھ اس تختی کا قاعدہ جو ہے آپ کو یاد رکھتے ہوئے چلنا ہے۔ ہر ایک قاعدے کو بار بار آپ حضرات کو ریپیٹ بھی کرنا ہے۔ جیسے حروف مدہ کا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا، تو حروف مدہ میں سے الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے، یہ حروف مدہ کا قاعدہ ہے۔ یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح پیچھے ہم نے پڑھا تھا، دو زبر کو تنوین کہتے ہیں۔ حروف لین میں سے واو ہے، واو سے پہلے زبر ہے، یہ حروف لین کا قاعدہ ہے۔ یہاں پر نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں، اس کو واو لین کہتے ہیں۔ دو زیر کو تنوین کہتے ہیں۔ حروف مدہ میں سے یا ہے، یا سے پہلے زیر ہے، یہ حروف مدہ کا قاعدہ ہے۔ یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اس کو یائے مدہ کہتے ہیں۔ دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ یہاں پر فمن ہے، تو اس کا بھی جو ہے قاعدہ ہے۔ کیسا؟ اسی تختی کا جو قاعدہ ہے وہی پڑھنا ہے۔ کیا ہے؟ جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے اوپر تختی پڑھا تھا وہی یہاں پر کہہ لینا ہے، تاکہ یاد رہے، یاد رہنے کے لیے، ورنہ مستقل اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ پڑھا جائے۔ تو یہاں پر جو تختی ہم نے پڑھا وہی تختی کی ایک بات جو ہے یہاں پر ہم کہنا ہے اس تختی کے اندر، تاکہ اوپر کی تختی ازبر ہو جائے اور اچھی طرح یاد ہو جائے۔ جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں، اتنا کہنا ہے۔ پھر اس کے بعد یائے مدہ کا قاعدہ جو اوپر پڑھا گیا، اسی طرح سے حروف مدہ میں سے یا ہے، یا سے پہلے زیر ہے، یہ حروف مدہ کا قاعدہ۔ یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اس کو یائے مدہ کہتے ہیں۔ دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ حروف مدہ میں سے واو ہے، واو سے پہلے پیش ہے، یہ قاعدہ آپ پڑھ لیں۔ دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اسی طرح حروف لین میں سے یا ہے، یا سے پہلے زبر ہے، یہ حروف لین کا قاعدہ ہے۔ یہاں پر نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں، اس کو یائے لین کہتے ہیں۔ دو زبر کو تنوین کہتے ہیں۔ حروف مدہ میں سے الف ہے، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ حروف مدہ میں سے الف ہے، دو زیر کو تنوین کہتے ہیں، دو زبر کو تنوین کہتے ہیں۔ یہ جو اوپر میں نے حروف مدہ کا قاعدہ پڑھا اور اسے پہلے اسباق میں جو حروف مدہ کا قاعدہ پڑھا، اس کو یاد رکھتے ہوئے جہاں پر میں شارٹ کیا ہوں وہاں پر خود سے آپ دہرا لیں، انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا ضرور بھی ضرور۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ضرور بھی ضرور آپ حضرات کو یہ سبق سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ برائے کرم آپ جب بھی ویڈیو شروع کریں تو پورا کا پورا ایک 10-20 منٹ نکال کر پورا ویڈیو دیکھیں۔ ایسا نہیں کہ آپ جو ہے تھوڑا سے دیکھ لیے پھر ختم کر دیے، ایسا نہیں، بلکہ پڑھنا ہو یا سیکھنا ہو اس کو جو ہے مستقل وقت نکال کر پابندی کے ساتھ اگر ہم پڑھیں گے دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ برائے کرم آپ پابندی کے ساتھ سبق ناغہ کیے بغیر آپ دیکھتے رہیں، انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم سبسکرائب کر لیں اور دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔